یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شرائط تو آ گئی ہیں دونوں جانب سے، آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا ویکینڈ تک جو پہلے خبر تھی کہ جے ڈی وینس پاکستان آ سکتے ہیں، اگر تھوڑی پیش رفت یا ایگریمنٹ سائننگ کے امکانات ہوں تو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ویکینڈ تک یہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جو شرائط دونوں فریقین نے دیے ہیں وہ دونوں کے لیے ناقابل قبول ہیں. جو ایران نے مطالبات کیے ہیں یا جو 15 نکات امریکہ نے دیے تھے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا جو ہے، جو آپ نے جیسے کہا کہ کوئی کامن گراؤنڈ، کوئی درمیانی راستہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ نے اس طرف بھی نشاندہی کر دی کہ کس طریقے سے جو ہے نئی افواج، پیرا ٹروپرز اور مرینز جو ہے اس علاقے میں لائے جا رہے ہیں، اور یہ کیا سرائی کی جا رہی ہے، یہ لیکس کی جا رہی ہیں کہ خارگ آئلینڈ یا اس کے علاوہ جو ابو موسیٰ ہے یا کوئی اور دوسرے جزیروں کے جو خاص طور سے ایران کی کوسٹ لائن کے ساتھ متصل ہیں اور آبنۂ ہرموز کے قریب ہے، ان کے اوپر قبضہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے امریکہ نے بھی دونوں آپشنز برقرار رکھے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے یہ کہا ہے کہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ وہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ان کی شرائط نہیں مانی جاتی، کم از کم ان میں سے زیادہ شرائط نہیں مانی جاتی، تو اس وقت تک جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کہ اچھا، دوسری جو بات آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے. یعنی یہ کہ ابھی اس وقت ایسے حالات میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہوئی، کوئی عارضی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی ٹروس نہیں ہوا، کوئی کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں. آج بھی جو ہے ایران کے اوپر حملے ہوتے رہے، اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے رہے. اسرائیل نے اپنے آپ کو ان مذاکرات کے عمل سے علیحدہ کر دیا ہے، اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے سرکاری طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو آپ آمادہ بھی کر لیں تو ایران کے اوپر حملے جاری رہیں گے. لہٰذا ایران کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جائز ہے، کہ اگر جنگ بندی ہو بھی جائے اور دوسرے امور کے اوپر جو ہے گفتگو شروع بھی ہو جائے تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے مل کر حملے نہیں کریں گے. اچھا، امریکہ کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے اندرونی اور بیرونی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید آمادہ ہو جائیں جنگ بندی کے لیے، اپنی فتح کا اعلان کریں اور جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن اسرائیل کا ایجنڈا طویل المیعاد ہے اور گریٹر اسرائیل کا ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کے نقطۂ نظر سے ابھی حال ہی میں بہت سی کامیابیاں ہوئی ہیں. اس میں خلیجی ریاستیں ڈیگریڈ ہوئی ہیں، ایران کمزور ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے آس پاس جو علاقے ہیں، خاص طور سے لبنان میں ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور انہوں نے لبنان کے جنوبی حصے کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جو دریائے لٹانی ہے اس سے انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اس لیے وہ یہ موقع ہاتھ سے گنوانے نہیں دیں گے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا صدر جے ڈی وینس، جو نائب صدر جے ڈی وینس یہاں آ سکتے ہیں، وہ مجھے اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ اس سطح پہ جب ہوں، فرض کیجئے کہ ادھر سے جو کالباف ہیں اور ادھر سے جو ہے جے ڈی وینس ہیں، تو یہ آخری مرحلے میں آتے ہیں. یعنی جب عمل جاری ہو، سفارتی عمل جاری ہو، تو اس میں بہت سے لے دے ہوتی ہے، بہت سے نکات کے اوپر جو ہے جو مختلف قسم کی آراء ہوتی ہیں. پھر جو ہے مسعود صاحب، اس میں اگر ریئلسٹک پوزیشن دیکھیں امریکہ کے لیے، تو امریکہ کے لیے نیوکلیئر مرکزی حیثیت ہے. باقی اس کے مطالبات اسرائیل کے مطالبات ہیں کہ وہ حزب اللہ کی سپورٹ اور حماس کی سپورٹ ترک کر دے اور بیلسٹک میزائل چھوڑ دے. یہ سارے مطالبات اسرائیل کے ہیں. امریکہ کا ایک نیوکلیئر والا ایشو ہے جس میں لاسٹ ٹائم انہوں نے 3.67% انریچمنٹ پہ اتفاق ایران نے کیا تھا. موسٹ لائکلی اسی نقطے کو بنیاد بنا کر یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سٹاک پائلز چھوڑنا ایک کنٹروورشل ایشو ہے، اس کے اوپر بات چیت میں بیٹھیں گے تو راستہ نکلے گا. ایران کی جانب سے جو بنیادی گارنٹی اس نے دو مانگنی ہے چیزوں کی، ایک تو اس کے اوپر حملے آئندہ نہیں ہوں گے گارنٹی، دوسرا اس کے اوپر جو سینکشنز رجیم ہے اس کو ختم کرنا. تو میرے خیال میں جو کامن گراؤنڈ ہے اسی کے اوپر بیٹھ کے کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور پہ بات چیت نہیں ہوگی. اس نے آبنائے ہرموز کے اوپر اپنے خود مختاری کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کی ساورنٹی اس کے اوپر وہ بھی جو ہے قبول کی جائے، کیونکہ اس نے یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ اس نے فیس پہلے سے چارج کرنا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے مثال دی ہے سوئز کی، $2 ملین وہاں اس قسم کا جو ہے جی تو وہ جاری رہتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو ایک نیا راستہ نکلا، اور امریکہ نے ویسے ہی 1 مہینے کے لیے ان کے اوپر سے سینکشنز اتار دیے ہیں، جو خاص طور سے جو سمندروں میں موجود تھا پہلے سے تیل جس کی ترسیل ہو رہی تھی اس کو معاف کر دیا ہے. اس سے جو ہے تقریباً $16 بلین کا
ایران کو فائدہ ہوا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے جو جس چیز کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیوکلیئر معاہدہ ہے وہ اس قسم کے ماحول میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ماہرین کا بیٹھنا ضروری ہے. اس کے بعد انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا ایک دورہ ضروری ہے. یعنی ایک اس میں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ضرورت ہے. یہ امریکہ وہ جو جیرڈ کشنر اور اس کے علاوہ سٹیو وٹکاف تھے ان کی کوئی جوہری مہارت نہیں تھی, کوئی جوہری معلومات نہیں تھی. وہ اصل میں دونوں کے دونوں ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں اور وہ اس طریقے سے سودا بازی کر رہے تھے جیسے کسی عمارت کے اوپر جیسے ریئل اسٹیٹ ایسٹ کے اوپر کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر فرض کیجیے معاہدہ ہو بھی جاتا ہے 3.6 پہ اور اپ ٹو 20%, کیونکہ اس کے لیے جو ہے میڈیکل یوسز, میڈیکل آئسوٹوپس کے لیے یا جوہری توانائی کے لیے ایران کو چاہیے, اور جس کی اجازت جو ہے وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی دیتا ہے. اس کے باوجود جو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف ایک تھرڈ پارٹی جو ہے اور خاص طور سے جو ہے ایک ٹیکنیکل تھرڈ پارٹی جو ہے اسے ویریفائی کر سکتی ہے. تو یہ اتنی جلدی میں مجھے ریپ اپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو سٹیکنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہوگا جو آپ نے خود کہا ہے کہ وہ ان کے جو سٹاک پائلز ہیں انریچ یورینیم 460 kg کہا جاتا ہے, وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ظفر اللہ صاحب, جو اپنا ہرمز ہے یہ انٹرنیشنل جو واٹر ویز ہیں اس کے اوپر بین الاقوامی جو سٹینڈرڈ پرنسپلز ہیں وہی لاگو ہوں گے. آج وہ باب المندب کے حوالے سے بھی حوثیز کی جانب سے آیا کہ وہ بھی ایران کی سپورٹ کریں گے, تو ادھر سے بھی وہ بلاکیٹ کریں گے. تو ان کے اوپر کیا بنے گا؟ معاملہ تو طے کرنے پڑیں گے نا, شپ سارے رکے ہوئے ہیں, ابھی گزرگاہیں بند ہیں ابھی. تھینک یو ویری مچ, شکریہ بلانے کا. دیکھیے دو طرح کے انٹرنیشنل لا اپلیکیبل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کی ٹیریٹوریل, میں زیادہ ٹیکنیکل نہیں جاتا, آپ کی جو زمین ہے اس سے خاص علاقہ آپ کو ملتا ہے اوپر سے بھی, اور جو آپ کے کانٹیننٹل شیلف ہوتا ہے نیچے والا وہ بھی ایک خاص لیمٹ پہ ہوتا ہے. ایک تو ایران اس کی طرف جائے گا, لیکن نیویگیشن آف ہائی سیز یہ ٹرم جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہوں گی وہاں کوئی نہیں روک سکتا. اس پہ جو بظاہر ڈیل ہوگی وہ صرف یہی ہوگی کہ یہ کوئی ٹوکن فی لے گا میکسیمم, اور یہ مسئلہ میرا اپنا خیال ہے یہ حل ہو جائے گا. اتنا آسانی سے ہوگا نہیں, پرابلم بس اصل پرابلم اور جب وہ انگیج کریں گے تو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوگا میری رائے میں. آپ کے خیال میں نہیں ہوگا؟ جتنا میں بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم ہوں, میری رائے میں ابھی تو سیز فائر ہوگی, کچھ بنیادی باتیں ہوں گی. یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے, اس پہ جائے گا. سب سے بڑا سٹیکنگ پوائنٹ میری رائے میں وہی ہے جو آپ کے یہاں نیوکلیئر, سب سے پہلے ڈیل اس پہ ہوگی. کیسے؟ ایک ہی ہونا جو بظاہر ہے جس پہ ڈیل ہونی ہے, جس کا پہلے بھی کوئی بات چیت چل رہی تھی یا جو شاید ہم جس میں کچھ حد تک انوالو ہیں, یہ ہے کہ یہ چلے جائے انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی سپرویژن میں. ان کو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو 60% ڈچ ہے یہ پاکستان یا رشیا وغیرہ کے پاس چلا جائے. IAEA کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی سپرویژن, وہ IAEA کی روشنی میں وہاں میں اگلا یہ آ رہا تھا یا تو اپنے ملک میں بیٹھ کے ان کی سپرویژن میں اس کو ڈیگریڈ کریں اور اس کو جتنا بھی استعمال کرنا ہے ریڈییشن میں, کیمیکل, میڈیکل میں وہ کریں. یا دوسرا آپشن یہ بھی ہے جس پہ بھی حد تک کسی زمانے میں سنا تھا کوئی بات چیت ہے کہ کوئی جو مضبوط ملک ہیں جو مل کے چل سکتا ہے. غالباً پاکستان کی ایک وجہ جو کچھ اشارے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ غالباً فیوچر جو اس طرح کا معاملہ ہوگا نیوکلیئر کا اس میں پاکستان ہیلپ کرے گا, رول ہوگا. اور ایک نئی بات جو آئی ہے, امریکہ نے خود کہا ہے کہ میں بھی ایران کو اس معاملے میں سویلین نیوکلیئر پاور پہ ہیلپ کرنے کو تیار ہوں, پارٹ آف ڈیل, اگر ڈیل ہوتی ہے تو. میزائلز کا ایشو دوسرا بڑا اہم ہے, صاف ظاہر ہے اس کی لمٹ کرنی ہے. وہ اسرائیلی بڑے پریشان ہیں, پریشان ہیں, اور ایک لیول پہ اب کوئی بتائے یا نہ بتائے, جو ہماری مطلب میری یورپین ذرائع سے ملاقات ہیں یہ ہم سے بھی مطالبہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض لوگ اور باتیں بھی کرتے ہیں کہ وہ جو نیوکلیئر سائنسدان, وہ تو ابھی تلسی نے کانگریس میں بیٹھ کے پاکستان کا نام لے قدیر خان کے ساتھ جو ایشو ہوا اس کے پیچھے بھی غالباً ایک فیکٹر تھا جو اس طرح کی, میں کیا بتاؤں, یہ رپورٹس ہیں. الٹیمیٹلی دیکھیے یہ جو جذباتی باتیں ہیں نا یہ ایران کو بھی ختم کرنی پڑتی ہیں. میں ایک مثال دوں, 1880 میں کیا ہوا, صدام نے حملہ کیا, جو بھی غلط یا صحیح حملہ ہو گیا. 1-2 مہینے کے بعد عرب ملکوں نے سب نے درمیان میں پڑے, انہوں نے کہا جی سلو کی. ایران کی تجاویز کیا تھیں؟ نمبر 1 رجیم چینج ڈکلیئرڈ تھا, ہمیں وار ریپریشن دیے جائیں. یہ دونوں نہیں مانے گئے.
$49 بلین اس زمانے میں بڑی اماؤنٹ تھی. یہ ٹائم میگزین نے لکھا تھا کہ عرب ورلڈ کٹھے ہو کے یہ ایران کو دینے پہ تیار تھے. ایران نے کہا نو، رجیم چینج ہوگا. جو نہ ہوا. 8 سال جنگ لڑ گئی. 1 سے 1.5 ملین بندہ ایرانیوں کا شہید ہوا. یونیلیٹرلی جنگ بند کی گئی. ہمیں بھی اپنی تاریخوں سے سیکھنا ہے نا کہ ایک بڑے آپ نے سب سے بڑا جو، لیکن بعد میں امریکہ نے عراق کے ساتھ جو کچھ کیا ہے صدام کے ساتھ، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، تو ایران کو اس سے بھی تو سیکھنا پڑے گا نا. اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کو 12 سال سینکشن رجیم میں رکھا، اخیر میں اسی صدام کو مار بھی دیا. اور ایران کے عملاً ٹکڑے ہیں اس وقت. عملاً انبار کا بیلٹ سنیوں کے پاس ہے، حکومت شیعوں کے پاس ہے، اور نارتھ میں کرد جو ہے نا عملاً وہ تیل بھی اپنا الگ بیچتے ہیں. ادھر بھی آذربائیجان والی بیلٹ بھی وغیرہ مسئلہ ہے ان کا. لہذا ایران کو بھی ٹھنڈا ہونا پڑے گا، اور امریکہ کو بھی. امریکہ میرا اپنا خیال یہ کہ کھل جائے اسٹریٹ آف ہرمز اور نیوکلیئر پہ ڈیل ہو جائے، بقیوں پہ خوش رہے گا. ایک بات میں اور عرض کروں، اگر یہ باب جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز یہ زیادہ دیر کے لیے چلتی ہے، دنیا کی جو سمپیتھی اس وقت ایران کے ساتھ یہ خلاف ہو جائے گی. جیسے جیسے مہنگائی بڑھے گی تیسے تیسے حالات بدل جائیں گے. اگلی بات جو کوئی نہیں کہہ رہا، میں کہنا چاہتا ہوں، اسرائیل ایسا ملک ہے، اس کو نہ حیا ہے، نہ ایتھکس ہے، نہ لا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن لگانے ہیں، nobody can stop them. شہریار افریدی صاحب، بدماشی تو ابھی بھی کر رہے ہیں، ایلیگل وار ہے. نہیں، میں کہتا ہوں اگلے سٹیج پہ